بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عشق مجازی کا تصور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم مالدار بھی ہو؟ جی الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار ہوتے، لیکن ہماری سنت تو نکاح ہے۔ تم میں سے بدترین لوگ کنوارے ہیں اور گھٹیا ترین موت مرنے والے کنوارے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لڑتے ہو؟ شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ ہوں۔ یہی لوگ پاکیزہ اور گندگی سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اکاف یہ عورتیں تو حضرت ایوب، داؤد، یوسف اور کرسب کی ساتھی رہی ہیں۔ بشر بن عطیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرسب کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک آدمی تھا جو کسی ساحل پر 300 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، لیکن پھر ایک عورت کے عشق کے چکر میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھا اور اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی۔ بعد میں اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی اور اس کی توبہ قبول فرمائی۔ ارے اکاف، نکاح کر لو ورنہ تم تذبذب کا شکار رہو گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود ہی میرا نکاح کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کریمہ بنت کلثوم حمیری سے تمہارا نکاح کر دیا۔ مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود جو نکاح نہ کرے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ نیک شخص اگر کنوارا ہے تو اس کی نیکی کو عورت کے عشق کبھی بھی گناہ و کفر تک لے جا سکتا ہے، چاہے وہ 300 سال کا شب بیدار عابد و 300 سال کا روزہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کا عشق کنواروں کے لیے فتنہ ہے۔ عورت کے عشق کے اس فتن سے بچنے کا واحد حل نکاح ہے۔ ہماری عظیم تاریخ۔ رومی جنرل پیٹر نے ایک جنگ میں چند مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا اور ان کو لونڈی بنانے اور ان کی عزتیں پامال کرنے کا ارادہ کیا۔ ان مومن خواتین میں خولہ بنت الزبار نے باقی بہنوں کو اس بات پر متحرک کیا کہ خیموں کی کیلوں اور لاٹھیوں سے رومیوں کا مقابلہ کریں۔ مسلمان خواتین کو خولہ بنت الزبر کی یہ ہدایات تھیں، قطار بنا کر ایک دوسرے سے جڑی رہنا جیسے زنجیر اور کبھی الگ نہ ہونا۔ اللہ نے علیحدگی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسی صورت میں کہ نیزے تمہارے پستانوں کے ٹکڑے کر دیں، تلواریں تمہاری گردنیں اڑا دیں اور تمہاری کھوپڑیاں چورا چورا ہو کر یہاں ڈھیر ہو جائیں۔ ہرگز ایک دوسرے سے جدا مت ہونا۔ غضبناک بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خولہ بنت الزبر آگے بڑھی اور ایک رومی سپاہی کے سر پر میخ کی زبردست ضرب لگائی۔ وہ سپاہی گرا اور مر گیا۔ رومی افراتفری کا شکار ہو کر پوچھنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے اچانک دیکھا کہ کیل اٹھائے ایک عورت ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پیٹر ان خواتین پر چلایا، یہ تم کیا کر رہی ہو کم بختو؟ ایک مومنہ افیرہ نے اس کو جواب دیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج خیموں کی ان کیلوں سے ہم تمہارے دماغوں کو کچل دیں گی اور تمہیں تمہاری زندگیوں سے محروم کر کے اپنے آباء کے چہروں سے ذلت کا داغ مٹائیں گے۔ پھر یہ وہ کہتے ہوئے رومیوں کی طرف بڑھی، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے کہیں بہتر ہے، اور 30 رومی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان عورتوں کو قید کرنے کی خبر کی گئی اور بہت جلد ہی وہ جائے وقوع پر پہنچے اور رذیل رومی لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ ہماری عظیم الشان تاریخ ہے۔ مسلمان اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید توافق کے کوٹھے پر کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جائے۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خیاق اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا
ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم لے کر گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا باپ درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، 100 چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں تبلے اور ڈھولک کی تھاپڑ تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے قرآن پاک نکال کر سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس اعلام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھے کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت باب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جانے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھنے سے آ رہا ہے۔